السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ حافظ سہیل صاحب، ہمارے زبیر صاحب، اور یہاں جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں تمام کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا اتنا بہترین استقبال کیا۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں۔ میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھنے کی جگہ ہے، میں وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھا۔ اللہ پاک نے مجھے ممبر اور محراب کے پاس بٹھایا۔ غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا، اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر یہ آندھیاں، میں نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا۔ اصل میں دوستو، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے ہی پریشان ہیں۔ ہم سارے پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ صحیح ہے نا بھائی بات؟ کون ایسا ہے کہ چاہے کہ ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن کامیابی کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ کامیابی کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ آدمی کو اگر مثال کے طور پہ دلی جانا ہے اور وہ چنئی کی یعنی کہ مدراس کی ٹرین میں بیٹھے گا تو قیامت تک کہ دلی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ٹرین ہی غلط پکڑی، ٹرین ہی غلط پکڑی۔ تو ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کے لیے وہ راستہ غلط ہے۔ ہم نے کامیابی سمجھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کی ڈگریوں کے اندر، دنیا کے عہدوں کے اندر، دنیا کی طاقتوں کے اندر کامیابی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط، یہ بالکل سوچ ہی غلط ہے۔ چیزوں کے اندر، روپیوں کے اندر، پیسوں کے اندر، ڈگریوں کے اندر، عہدوں کے اندر، یہ تمام جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر کسی کے اندر کامیابی نہیں رکھی، اللہ کی قسم۔ کامیابی اللہ نے رکھی ہے دین میں۔ ہاں، اسی لیے کہا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اب یہ کامیابی کے لیے جو غلط راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، تو اس میں رہ کر آدمی ٹینشن میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اور جو ہے پھر وہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آج دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے، حکومت ہے امریکہ،
ان کے پاس بے حساب پیسہ ہے، بے حساب چیزیں ہیں، کامیابی، مطلب اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کر لی دنیا کے اندر، لیکن یہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ آج سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ امریکہ میں کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ شراب امریکہ میں بکتی ہے، سب سے زیادہ سلیپنگ پلز امریکہ میں بکتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، ان کو چین نہیں، ان کو سکون نہیں ہے۔ جاپان نے اتنی ترقی کر لیا، ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، یہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک سوسائڈ سینٹر بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آؤ اور سوسائڈ کرو۔ خودکشیاں سب سے زیادہ جاپان میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس میں ہیں، لیکن یہ پریشان ہے۔ پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر، پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے۔ دنیا کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے بے دینی کی آگ لگائی ہے۔ آنکھ سے جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی دوستو، آنکھ سے جب جل جایا کرتے ہیں، آنکھ سے جل جایا کرتے ہیں، روشنی نہیں ہوتی۔ روشنی کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ جس سے روشنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا چراغ منیرہ، کہ انہوں نے ایک چراغ سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ 1.25 لاکھ چراغ صحابہ کی ایک جماعت تیار کی جو ساری دنیا میں پھیلے اور دین پیش کیا، ایمان پیش کیا، اخلاق پیش کیے، معاملات پیش کیے، معاشرت پیش کی۔ ان چیزوں سے ساری دنیا کو روشن کیا، ساری انسانیت کو روشن کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں کی مثال دے کر کے صحابہ کو لقب دیا ستاروں کی مانند ہے۔ کیوں ستارہ کہا؟ اصحابک النجوم احتدیت احتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کو فالو کرو گے، ایک کی اتباع کرو گے تو فلاح تک پہنچ جاؤ گے، کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں کہا ستارہ؟ کیونکہ ستارے جو ہے وہ بلند ہے، ستارے روشن ہیں، ستارے چمکدار ہیں، ستارے رہبر ہیں، ستارے رہبری کرتے ہیں۔ آج ہم گوگل لگا کر کے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، اس زمانے میں گوگل نہیں تھا تو مسافر ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل طے کرتا تھا، اپنی منزل مقصود تک پہنچتا تھا۔ تو صحابہ کو جو ہے وہ ستاروں کی مثال دی، ساری دنیا کو روشن کیا۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، دین کی محنت چھوڑ دی، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس مقصد سے ہٹ گئے۔ ہم نے مقصد کیا بنایا؟ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان۔ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، یہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مقصد سے ہٹ گئے، اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ دیکھو یہ پنکھا ہے نا جو سروں پہ لگا ہوا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے پنکھا، فین کہتے ہیں اس کو، فین، پنکھا۔ اور اس کا ایک مقام ہے، کیا ہے کہ سروں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کا ایک کام ہے ہوا دینا۔ لیکن جب یہ پنکھا اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، ہوا دینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کے اس کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو کوڑے کرکٹ میں، اسکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے، بھنگار میں۔ نام وہی رہے گا، چاہے وہ بھنگار میں رہے، چاہے وہ اسکریپ میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کو پنکھا ہی کہا جائے گا، اس کو ٹیوب لائٹ یا جھومر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس کا مقام سے ہٹا دیا گیا، کیوں؟ کام چھوڑ دیا، مقصد سے ہٹ گیا، تو اس کو جو ہے وہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا نام نہیں بدلا گیا، لیکن اللہ پاک نے ہم کو اپنے مقام سے ہٹا کر کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا۔ آج دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے، کیوں؟ کام چھوڑ دیا۔ جس مقصد اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام چھوڑ دیا، آج ٹھوکروں میں آ گئے۔ آج پوری دنیا میں ہمیں جو ہے ٹھوکریں ماری جا رہی ہے، لات جوتوں میں آ گئے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کو ہر طریقے سے جو ہے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد سے ہٹ گئے۔
ہمارا حال فٹ بال کا ہو گیا، ہر کوئی ہمیں ٹھوکر مار رہا ہے، ہر کوئی ٹھوکر مار رہا ہے. جس طرح سے 11 کھلاڑی یہاں سے اور 11 کھلاڑی یہاں سے ٹھوکر مارتے ہیں، ہر کنٹری والا، ہر ملک والا لات مارتا ہے فٹ بال کو. آپ نے دیکھا نا فٹ بال کھیلا بھی ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے میدانوں میں کھیلتے ہیں تو وہ بھی جو ہے فٹ بال کو لات مارتے ہیں. اور وہ بال اگر اڑ کر کے روڈ پر آ جائے اور بڑے میاں 70-80 سال کی عمر ہے چلے جا رہے ہیں تو بولے وہ چچا ذرا بال دو نا، تو وہ چچا بھی لات مارتے ہیں، ٹھوک ہاتھ سے اٹھا کے نہیں دیتے. تو فٹ بال وہ ہر کوئی لات مارتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ اس فٹ بال کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پوچھتے کہ بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیرا کیا جرم ہے، تیری کیا خطا ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ آپ کبھی فٹ بال کو پوچھیں، فٹ بال کو پوچھیں آپ کہ تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تجھے ہر کوئی لات کیوں مارتا ہے؟ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو گویائی دے دے، زبان دے دے، اسپیکنگ پاور دے دے، کہنے کی طاقت دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے، میرا صرف اتنا جرم ہے، میری صرف اتنی خطا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں. میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا. تو ایمان والا دنیا کے اندر ایمان کی لائن سے خالی ہو گیا، اعمال کی لائن سے خالی ہو گیا، اخلاق کی لائن سے خالی ہو گیا، معاملات کی لائن سے خالی ہو گیا، معاشرت کی لائن سے خالی ہو گیا، ٹھوکروں میں آ گیا. ہاں پھر کہتا ہے کہ فلاں حکومت ہمارے پر ظلم کر رہی ہے، فلاں جو ہے ملک ہم پر ظلم کر رہا ہے، فلاں لوگ ہم کو مار رہے ہیں، فلاں ہم پر جو ہے قتل و غارت کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. اللہ کی قسم جیسے اعمال جا رہے ویسے فیصلے اتر رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو 7 آسمان کی سیر کی، سارے نبیوں سے ملاقات کی، پھر اللہ سے روبرو ہوئے اور گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی جب واپس لوٹ رہے تھے تو آسمان میں دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے آپ کی امت کے اعمال ہے، اور جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ آج صبح ہونے سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میں نے کیا بھیجا. جو میں نے بھیجا وہی میرے حصے میں آیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سارے پریشان ہیں. ہاں اللہ ہم سے روٹ گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے خفا ہو گیا. ہاں اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے نفرتیں پیدا کر دی، اسی لیے آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہمیں مارا کاٹا پیٹا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں اور عظمتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے نشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ کر، اللہ کے اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر کے ہم نے مخلوق کے دامن کو پکڑ لیا. ہم چیزوں کے پیچھے لگ گئے، ہم اسباب کے پیچھے لگ گئے، ہم جو ہے دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے. اللہ ہم سے روٹ گیا. ہاں آج اللہ نے لوگوں کے دلوں کے لیے ہمارے لیے نفرتیں پیدا کر دی. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، بڑے نبیوں کے اندر ان کا نام ہے. 950 سال دین کی محنت کی. تو اللہ نے جب ان کی قوم نے ان کو ستایا تو انہوں نے بددعا کر دی کہ اللہ میں ان کو دن میں پکارتا ہوں، رات میں پکارتا ہوں، آہستہ پکارتا ہوں، زور سے، ہر طریقے سے میں نے ان کو دعوت دے دی. اللہ یہ مانتے نہیں میری بات کو، اللہ تو ان کو غرق کر دے. تو اللہ نے کہا کہ نوح تم جو ہے کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی تیار ہو گئی. اب اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پر جو ایمان لائے 80 یا 82 لوگ تھے، کہا ان کو اس میں داخل کر لو، اور ان کے ساتھ میں جو ہے سارے جانوروں کے جوڑوں کو داخل کر لو، نر اور مادہ سارے جانوروں کے جوڑوں کو. تو نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ میں سارے جانوروں کے جوڑوں کو تو داخل کر لوں گا، لیکن میں ان کو قابو کیسے کروں گا، میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا؟ ان میں تو آپس میں نفرتیں ہیں، ان میں تو آپس میں عداوتیں ہیں، ان میں تو آپس میں دشمنیاں ہیں. بلی چوہے کو کھا جائے گی، کتا بلی کو پھاڑ دے گا، شیر بکری کو کھا جائے گا،
بھیڑیا ہرن کو کھا جائے گا، فلاں اس کو کر دے گا، فلاں اس کو کر دے گا، اللہ میں کیسے ان کو کنٹرول کروں گا، کیسے قابو کروں گا؟ تو آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے نوح یہ بتاؤ کہ ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی کس نے؟ اے اللہ آپ نے ڈالی۔ تو کہا کہ محبتیں بھی ہم ڈالیں گے، محبتیں بھی ہم ڈالیں گے۔ تو دلوں کے اندر پتہ چلا کہ نفرتیں اور محبتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہمارے اعمال بگڑ گئے، اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا کر دی، نفرتیں پیدا کر دی۔ ورنہ ایمان والا تو اللہ کے لیے وہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس روح زمین پر جب تک ایک ایمان والا رہے گا، جب تک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جو ہے نظام کو چلائیں گے، اور جس دن ایک ایمان والا نہیں رہے گا اللہ پاک ساری دنیا کے نظام کو توڑ دے گا۔ ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا تھا وہ کام چھوڑ دیا۔ وہ کام دعوت کا کام ہے۔ ہاں، دعوت کا کام ہم خود بھی کریں، اپنی اولاد، اپنے گھر میں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اس محنت میں لگائیں۔ یہی علاج ہے اس ڈرگز فری جو ہے صورت کو بنانے کا، اور ساری دنیا، سارے عالم کو ڈرگ فری بنانے کا یہی ایک علاج ہے۔ کیونکہ میرا پرسنل تجربہ ہے، تقریباً 99 کی بات ہے، مولانا یونس صاحب پالن پوری دان برکاتہ ہمارے بامبے آئے تھے، اور اچانک کا ایک جوڑ ہوا تھا، اور اس جوڑ کے اندر انہوں نے جو ہے تشکیلیں کی، بیان کیا، بیان کے بعد میں تشکیلیں ہوئی، تو انہوں نے 64 لوگوں کو نقد تیار کیا اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تشکیل شروع کی تو سب سے پہلا نام میں نے لکھا ہے، پھر وہ 64 پہ جا کے رکے اور نقد نکلنا تھا۔ تو 3 جماعتیں بنی، جس میں سے ایک جماعت ایک ساتھی کو، دوسری جماعت دوسرے ساتھی کو، تیسری جماعت کا امیر مجھے بنا دیا گیا، کیونکہ میرے 4 مہینے 97 میں لگ چکے تھے۔ مجھے امیر بنا کر کے جماعت کو جب روانہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 14 نوجوان تھے، اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے نشوں میں مبتلا کرنے والے بمبئی کے ٹپوری، بامبے کے ٹپوری بھائی لوگوں کی جماعت تھی۔ کوئی جو ہے شراب کا نشہ کرتا، کوئی چرس گانجے کا نشہ کرتا، کوئی کوریکس کا نشہ کرتا، کوئی کیا، میں پریشان ہو گیا۔ اس جماعت کے اندر میری تو ایسی مغفرت ہوئی اور ایسی اصلاح ہوئی کہ بس سمجھ لو کہ وہیں سے میں بنا۔ لیکن جب اس بچوں پہ میں نے محنت کی اور ان کے 4 مہینے لے کر کس طرح چلا وہ میں اور اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی، ایسے بنے کہ آج اپنے اپنے علاقوں کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ دعوت کی محنت ایسی محنت ہے کہ جس کے اندر آدمی کی زندگی بنتی ہے۔ ہاں، میں اپنی کارگزاری کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ بھائی میری بھی زندگی بہت اجڑی ہوئی تھی، ہر قسم کے نشے میں بھی مبتلا تھا۔ اس زمانے میں وہ ایم ڈی وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن دوسرے نشے جتنے بھی تھے سارے میں کرتا تھا، لیکن سکون نہیں تھا دل کو۔ دولت تھی، عزت، دولت، شہرت اور عورت، وہ 4 چیزیں ہیں جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے۔ وہ کمبخت فلمی انڈسٹری جو ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک رات میں آدمی سٹار بن جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں رہنے کے باوجود بھی دل میں بے چینی تھی، پریشانی تھی، سکون نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کلام میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اور چین اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو وہ بے چینی، وہ جلن، وہ حسد، وہ لالچ بہت بڑی بیماری ہے۔ جلن اور حسد بہت بڑی بیماری، اس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی سائنس کے پاس نہیں، کسی میڈیکل کے اندر نہیں۔ اس کا علاج صرف جہنم کی آگ ہے۔ تو بے چین تھے، نیند نہیں آتی تھی، پوری رات شراب پیتے تھے، پوری رات نشہ کرتے تھے، سکون حاصل کرنے کے لیے، چین حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کسی چیزوں کو اختیار کیا، لیکن کہیں نہیں ملا۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلا، صرف 3 دن کی تشکیل ہوئی، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، بلکہ 3 دن تو بعد میں، پہلے تو میں مرکز میں مجھے بلایا گیا، اور مجھے بلا کر کے اس رات، مرکز کی رات میں مجھے جو ہے اللہ کے گھر میں سونے کے لیے، وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی، وہ جماعت کے ساتھیوں نے مجھے اصرار کیا کہ عارف بھائی آپ تو نرم بستروں پہ اور جو ہے بڑی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں رہتے ہو، آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ ہمارے ساتھ۔ بہت ریکویسٹ کیا تو میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ جب سویا، اس رات اللہ نے جو مجھے نیند عطا فرمائی، اس نیند نے میری زندگی کو بدل دیا۔
میں نے کہا نا کہ پریشان ہیں لوگ، ہاں پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اللہ سے توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ پتہ نہیں اس رات میں نے پہلی بار تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں، اور میں نے رات کو ایک واقعہ ہوا، جب میں رات کو مجھے اٹھایا گیا، میں سونے سے پہلے جو ہے مشورہ ہو رہا تھا کہ جماعتوں کی نگرانی کے لیے کون جو ہے رات میں جو ہے جاگے گا، اور فضیلت میں بتلایا گیا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کے لیے جاگتی ہے، اللہ پاک اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ جب میں نے سنا تو میں نے بھی بڑے جذبے میں ہاتھ اٹھایا کہ میں بھی چوکیداری کروں گا۔ تو رات کو 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا، وہ ساتھی ایک فاروق جناب ہمارے وہاں رہتے بامبے میں، انہوں نے ہاتھ اٹھا، عارف بھائی آپ نے کہا تھا اٹھیے، تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ میں چوکیداری کے لیے ایک مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ تو وہ اللہ رسول کی بات کرنے لگے، اچانک مجھے رونے کی آواز آئی۔ مسجد میں تہجد میں کچھ ساتھی اٹھ کر کے رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے، کیا پریشانی ہے ان کو، کیا کوئی پیسے چاہیے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیمار؟ نہیں بولے عارف بھائی یہی تو کام ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہتے تھے، ارے کہاں ملیں گے ایسے ساتھی، کہاں ملیں گے ایسے غلام، کہاں ملیں گے ایسے نوکر جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہ کیا۔ یہ کام ہے کہ مانگے امت کے لیے۔ ارے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر کے دنیا کی اولاد کے لیے جب مانگیں گے تو اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرے گا۔ جب ہم دنیا کے بھائیوں کے لیے مانگیں گے تو اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے گا۔ ہم مانگتے کہاں ہیں؟ ہم اللہ سے رحیم و کریم آقا سے مانگتے کہاں ہیں؟ ہم توبہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اور آسمان کتنی دوری پہ پتہ ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک راکٹ روشنی کی رفتار سے اگر آسمان کی طرف چھوڑا جائے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال یعنی 1 ارب سال تک چلتا رہے تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی تہ لگا دے، ایک گناہ کیا، دوسرا، تیسرا، تہ لگا دی آسمان تک۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، مرد عورت سب مل جائیں، جنات مل جائیں، تب بھی جو ہے اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اللہ کہتا ہے ایک بار کہتے یا اللہ ثم استغفرتنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا رحیم و کریم آقا، اتنا رحیم و کریم پروردگار ہم سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو، توبہ کر لو، میں توبہ کر لوں، تمہاری قبول کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔ آج کون سی یونیورسٹی ہے، کون سی جو ہے کالج ہے اور کون سی انڈسٹری، کہاں پر بتائیے کون سی اسکول ہے جہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تم یہ گناہوں سے بچ جاؤ؟ بلکہ ہمارے بچے بچیاں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر کے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ وہاں جا کر بن رہے ہیں۔ کہیں نہیں سکھایا جاتا، کسی ایجوکیشن کے اندر کہیں نہیں یہ سکھایا جاتا کہ تم توبہ کر لو اور ایمان کے اوپر محنت کرو، ایمان کو بناؤ، دین سیکھو۔ ہاں یہ تو جزائے خیر دے اللہ پاک ان علماء اکرام کو جو اتنے مدرسے اور یہ تمام چیزیں چلا رہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر دین باقی ہے، ورنہ تو یہ دین جو ہے کب سے ختم ہو جاتا۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ان کو، ان کی قربانیوں کو، کہ یہ لوگ نے اتنی محنتیں کی ہیں ہندوستان کے اندر، سارے عالم کے اندر۔ ہمارا بارباڈوس جانا ہوا تھا ویسٹ انڈیز میں، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا گجرات کے نوساری کے لوگوں نے ایسے دین کا ماحول بنایا ہوا ہے، اتنا ننگا پن ہے، 52 وہاں پر بیچز ہیں اور سارے بیچز پہ عورتیں اور مرد سب ننگے گھومتے ہیں، لیکن وہاں پر ویسی جگہ پہ ہم نے مسلمان عورتوں کو ایک مسورات کو ہم نے بغیر پردے کے نہیں دیکھا۔ پہلے تو مسورات نظر ہی نہیں آتی، اگر کوئی نظر بھی آئی تو پوری ڈھکی چھپی ہوتی، اور ہر گھر کے اندر عالم اور حافظ۔ 2 مدرسے بنائے ہیں، 3 مسجدیں ہیں، یہ ہم نے بارباڈوس میں دیکھا، ٹرینیڈاڈ میں دیکھا۔ تو الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، تصوف کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، علماء اکرام مدارس کی لائن سے محنت کر رہے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم باقی ہے دنیا کے اندر، ورنہ ہم نے ایسے کوئی گناہ نہیں چھوڑے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو تباہ اور برباد نہ کر دے۔
لیکن آج بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے۔ یہ دعوت کی محنت ایسی عظیم الشان محنت ہے دوستو کہ جس کے ذریعے سے ہم ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں، ایسے قلعے میں آ جاتے ہیں کہ جو ہے ہماری اولاد اور ہماری نسلیں بچ سکتی ہیں۔ آج یہ ڈرگز جو دنیا میں لیے جا رہے ہیں، نشے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، میں مانتا ہوں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی رائے دے رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دعوت کی محنت میں لگیں، یہ فرشتوں والے ماحول میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، جس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو۔ اپنے بچوں کو خود ہم اللہ کے راستے میں نکل کے وقت لگائیں، ہمارے بیوی بچوں کا وقت لگائیں۔ اللہ کے راستے میں جب نکلتے رہیں گے، بچوں کو نکالتے رہیں گے، تو ان کو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، تو یہ گناہوں سے بچیں گے، ان کو دل کو سکون ملے گا، ان کو صحیح راہ ملے گی، ان کو صحیح رہبری ملے گی، یہ اپنی منزل پر صحیح طریقے سے پہنچیں گے۔ اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہمیں افریقہ جا رہا تھا، تو بامبے سے ہماری روانگی تھی، تو بامبے میں جس محلے میں ہمیں لے کر گئے، وہاں میں پیدا ہوا پلا بڑا، مدن پورہ، آپ لوگ جانتے ہیں، سنا ہوگا نام، بامبے میں بہت مشہور ہے، بھائی لوگ کا ایریا ہے۔ تو وہاں پہ جب ہم گئے تو رات کو کھانے کے بعد میں ایسے نکلے، چلو کچھ پان وغیرہ کھاتے ہیں، تو جو بندہ مجھے لے کر نکلا وہ میرا بچپن کا دوست تھا، ناصر نام ہے اس کا۔ ہمارے علاقے میں دو بچے بہت بدماش تھے، ایک ناصر اور ایک میں، بہت ناچنا گانا اور بہت لفڑے جھگڑے سب کرنا، یہ ہم لوگ دونوں بہت مشہور تھے، لیکن اللہ نے اس کو بھی قبول کیا، مجھے بھی قبول کیا۔ تو وہ مجھے باہر لے کر نکلا، تو اس نے ایک نوجوان کو دکھایا، کہنے لگا عارف تو اس کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، نہیں بھائی، ایک نوجوان امامہ بانا ہوا اور لمبا جھبا، لمبی داڑھی، چہرہ مورا، لباس سنت کے مطابق۔ اسے کہنے لگا پہچانتا ہے اس کو؟ میں بولا نہیں پہچانا۔ بولے تجھے یاد ہے اپنی اسکول کے پاس میں ایک قادر بھائی کا شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں شراب کا اڈا ایک تھا قادر بھائی کا۔ تو بولے وہاں ایک بچہ کام کرتا تھا چھوٹا، شکیل نام تھا، وہ ویٹر تھا، 10 سال کا بچہ، لوگوں کو شراب پلانا اس کا کام تھا، شراب پلانا۔ اللہ نے اس علاقے کے اندر دعوت کی محنت چلائی۔ اس زمانے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو تبلیغ والوں کو مارتے تھے، داڑھی ٹوپی والوں کو مار رہے ہیں بھگا کے، مسلمانوں کو بھگا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہو جاتا تھا، یار یہ کیا معاملہ؟ کہتے تھے کہ 24 نمبر ہے، یہ ٹنڈے ہے، اور یہ ایسے ہے، وہابی ہے، اور مارے۔ لیکن ہم بچے تھے، ہم کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے محنت کو، قربانیوں کو قبول کیا، اور دھیرے دھیرے اس علاقے اندر ایسی محنت ہوئی کہ وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا۔ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ مرخب گیا اور وہ اڈا بند ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ وہ بچہ جو تھا شکیل، وہ اسی حال میں بڑا ہوا، اور اس کے پاس کوئی، وہ ناکارہ ہو گیا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، پڑھائی نہیں، لکھائی نہیں، بس وہ بچہ جو ہے اسی حال میں نشوں میں مبتلا ہو گیا، چرس گانجا لینے لگا، پھر ڈرگز لینے لگا، پھر کوک لینے لگا۔ تو اسی درمیان میں اس کا نکاح ہو گیا مہاراشٹر کی کسی فیملی کے اندر۔ وہ فیملی جو تھی وہ دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی تھی، اور وہ جو اس کی جو بچی جس سے نکاح ہوا، وہ لڑکی بھی دعوت کی محنت میں لگی ہوئی بچی تھی۔ اب یہ جو ہے بمبئی میں کہتا میں کام کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، اور وہ بمبئی میں نشے کرتا، چوریاں ماریاں کرتا، کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ نشے میں پڑا ہوا رہتا۔ تو یہ خبر جب اس کی بیوی کو ملی تو وہ بچی یہاں آئی بمبئی، آ کر کے اپنے شوہر کو اٹھا کر لے گئی، لے کر چلے گئی۔ کچھ وقت، کچھ عرصہ گزر گیا، سال 2 سال کے بعد میں اچانک ناصر کہنے لگا میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بیل بجایا۔ میں نے بیل بجانے پر کھولا تو دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، سر پہ امامہ ہے، چہرہ مورا، لباس سنت کے مطابق۔ کہنے لگا ناصر بھائی مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں پہچانا۔ کہا میں شکیل، اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے، اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے، زندگی بدل گئی۔ یہ اس بچی کی قربانی اور محنت جو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگی ہوئی۔ بتائیے اگر ہم اپنی بچیوں کو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگائیں گے تو کیا ہماری بچیاں غلط راستے پہ جائیں گی؟ ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر گھومیں گی، میک اپ کرے گی، بے حیائی کرے گی؟ نہیں، اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں دین پر چلنے پر۔ اس کو جب فضیلتیں معلوم پڑے گی، اس کا ایمان بنے۔ اس کے لیے گھر میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، فضائل کی تعلیم، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہیں جو دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے دلوں پہ اثر کرے گی یہ باتیں۔
تو دینی لائن سے جب تربیت ہوگی، دینی لائن سے جب محنت ماں باپ کریں گے، اسی کے لیے ماں باپ کو پہلے نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں، 4 مہینے سب کو لگانا پڑے گا، لگا کر کے دین سیکھنا ہوگا، اس کے بعد میں اپنے گھر سے محنت شروع کر کے سارے عالم میں محنت کرنی ہوگی۔ یہی اس کا علاج ہے، یہ ڈرگز فری صورت کو بنانے کا علاج صرف اور صرف دعوت کی مبارک محنت ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اگر اخلاص کے ساتھ میں صحیح محنت کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان جتنے بھی جو ہے لوگ اس محنت میں لگیں گے، انشاءاللہ شیطان کے اس فتنے سے اور فساد سے بچ جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی چال ہے، یہ بچوں کو جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہر گناہ سے بچانے والی ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے دین، بس اس کے علاوہ کوئی طاقت، کوئی چیز گناہ سے نہیں روک سکتی، برائی سے نہیں روک سکتی۔ ہم پچھلے 1400 سال پہلے جائیں، ہم پیچھے جائیں، پیچھے ہمیں دیکھنا ہوگا، آگے نہیں دیکھنا، ہمیں پیچھے دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کہ صحابہ پہ کون سی محنت کی تھی، جس کے ذریعے صحابہ، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ صحابہ زمانے جاہلیت میں نشوں کے اندر اس قدر گرد تھے، اس طرح مبتلا تھے کہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا عزت دار آدمی مانا جاتا تھا، اتنا نشہ کرتے تھے، اتنا شراب۔ جب ان کی زندگیوں کے اندر دین آیا تو گلیوں کے اندر شراب بہا دی، ایک قطرہ بھی حرام۔ تو یہ کیا چیز روکتی ہے؟ تو ایمان روکتا ہے، دین روکتا ہے، ہاں، اور کوئی طاقت نہیں روکنے والی۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ نیتیں کریں کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اور جو ہے ہم اپنی زندگی میں دین لا کے دین کی ایسی محنت کریں گے، دعوت کی ایسی محنت کریں گے کہ ہمارے ایک گھر، ایک محلہ، ایک بچہ کوئی نہ چھوٹے، ہر ایک جو ہے وہ دیندار بن جائے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ نوجوان بیٹھے ہوئے، اس کے لیے ایک اور بات میں بتا دوں، ذہن میں آئی، ہمارے بامبے کے اندر ایک نوجوان تھا، بہت ہی اسٹائلش لڑکا تھا، بہت ہی اسٹائلش، اور اتنا پیسے والا مالدار کہ جو ہے وہ روزانہ نئے نئے ڈریس، نئے نئے جوتے، موبائل، کار، اور نہ جانے کیسے اس کی زندگی تھی، نئے نئے پرفیومز۔ تو دعوت و تبلیغ والوں کی نظر پڑ گئی اور دعا کی اور اس پہ محنت کی، تشکیل ہو گئی 4 مہینے کی۔ 4 مہینے لے کر گئے اس کو، بینڈرا کے علاقے میں، بامبے کی بات ہے، اس کو لے گئے 4 مہینے۔ 4 مہینے جب چلے گئے، وقت لگا، زندگی بدل گئی، چہرہ مورا، لباس سب بدل گیا۔ جب وہ نوجوان اپنے گھر میں لوٹا تو ان کے گھر میں جو اس کی دادی تھی، وہ پرانے زمانے کی میم صاحب تھی، ہوتی نا بہت ساری میم صاحب جو بوڑھی بھی ہو گئی، جو لالی پاؤڈر لگاتی، مالدار عورتیں۔ تو وہ بڑھیا نے دیکھا کہ کوئی مولوی صاحب گھر میں آ رہا ہے، جب قریب آیا تو دیکھا تو میرا پوتا ہے، تو بہت کھرراہٹ ہو گئی، غصہ ہو گئی، ارے یہ کیا ہو لیا، اختیار کر لیا، یہ کون سا کس کا ہو لیا، اختیار کر لیا، یہ کیا کر لیا، میں تو تیری شادی کے لیے زندہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تیری شادی کر دوں، تجھے لڑکی کون دے گا؟ کون کہہ رہی ہے؟ ارے بولو نا، کون کہہ رہی ہے؟ دادی نہیں، ایک مسلمان عورت کہہ رہی ہے، مسلمان دادی کہہ رہی ہے کہ تو نے کس کا حلیہ اختیار کر لیا، کس کا یہ حلیہ بنا لیا، تجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی، کہنے لگا دادی ماں، جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا، اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا، تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا؟ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات تو سمجھ لیں کہ یہ جو چہرہ مورا لباس، میں نے ابھی مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ عارف بھائی ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی، آپ ٹرن ہو گئے، ایسا کون سا واقعہ تھا؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، میں نے جماعت والوں سے بہت دور بھاگتا تھا، جماعت والوں سے بہت دور بھاگتا تھا میں، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ لے جاتے اور پتہ نہیں کیا کرتے، آدمی دم الگ ہو جاتا ہے، مولانا بن جاتا ہے، مولوی بن جاتا ہے۔ اور کیا بھی تھا، میرے بڑے بھائی بینک میں کام کرتے تھے، 16 سال کی سروس تھی، سنڈیکیٹ بینک میں تھے، لے گئے 40 دن لگا کے آئے، وہ داڑھی واڑی رکھ لیے، اور رکھنے کے بعد میں جو ہے وہ نوکری چھوڑ دی۔ بولے یار یہ حرام ہے، بولے یار یہ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ سود کا لینے والا، دینے والا، اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹھانے والا ایسا جیسے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ہے نا۔ آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم لیتے ہیں بیاج پہ پیسے لیتے ہیں، مسلمان بیاج پہ پیسے، ارے بھائی کیا کروں یار، لون لینے کی ضروری ہے، بینک کو مجھ میں انٹرسٹ اور مجھ کو بینک میں انٹرسٹ، تو میں کیا کروں یار۔ تو میرے بھائی کی زندگی میں بدزن ہو گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ فکر کرتا رہا، محنت کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ اس نے جو ہے وہ امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب میرا بھائی فلموں میں کام کرتا ہے، اس سے ملاقات کرو۔ بولے چلو کریں گے، تو بولے نہیں وہ نہیں ملتا ہے۔ تو بولے شوٹنگ پہ کب جاتے ہیں؟ تو بولے صبح میں جاتے ہیں۔ تو وہ امیر صاحب آگے کھڑے ہو گئے میری گاڑی کے پاس۔ اب میں نے
اترا, شوٹنگ پہ جا رہا تھا, صبح 7 بجے کا وقت تھا. میں نے دیکھا ایک بزرگ کھڑے تھے, سفید داڑھی ہے, اور کیونکہ اللہ کے راستے میں کپڑے بھی میلے کچلے رہتے تو ان کے میلے بھی کچلے کپڑے تھے, سفید کپڑے تھے. میں نے کوئی ساحل ہے, فقیر ہے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے, کہا نا بولے ایک سوال پوچھنا ہے. مطلب پوچھیے کیا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی ابھی تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے مطلب درد تیری یہ کون ہے یار صبح صبح مرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہماری زندگی میں تو موت کا تصور نہیں تھا. ہم تو موت, دیکھو جب موت کو آدمی بھول جاتا ہے نا تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہاں کہ موت کو روزانہ یاد کرو, اور 25 مرتبہ دعا پڑھتا ہے, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. جو یہ پڑھے گا اس دن انتقال ہوگا تو شہیدوں میں اللہ شامل کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو موت کو یاد کرنے کے لیے کہا روزانہ. کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. کیونکہ دنیا کی ہر جگہ کہیں بھی چلے جاؤ, کہیں موت کا تذکرہ نہیں, صرف دعوت و تبلیغ کے. دعوت تبلیغ کا روزانہ موت کا تذکرہ, موت کی باتیں, حدیثیں آتی ہے, آدمی کو فکر پیدا ہوتی ہے, مجھے مرنا ہے یار, ہے نا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے, آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی, ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا, جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اسی لیے ہمت کا ڈرتا ہے کیا, دے خدا کرتا ہے کیا, ہر تماشے کر کے دیکھا, یہ تماشا کر کے دیکھ, بے ادب جی کے دیکھا, با ادب جی کے دیکھا. تو امیر صاحب نے آیا, سلام کیا, بولے مرنا ہے کہ نہیں. بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ارے ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے, بعد میں مجھے مرنا ہے. تو امیر صاحب ہنسنے لگے, بولے اچھا ایک بات بتاؤ, قبر کے اندر گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی؟ ارے میں بولا غصہ آ گیا, میں بولا ارے آپ کیا بات کر رہے ہو, آپ قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی, قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از دا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ بات میرے دل کو ایسے لگی, کہتے ہیں نا کہ دل سے نکلے جو آواز اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. گنہگار ہے بھائی, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو توبہ تو کر لے, پھر دیکھنا, ہے نا. تو چل گیا, تو ایک بالیسا میں 2 بالیسا ہوں, تو ایک ہاتھا میں 2 ہاتھا ہوں, تو چل گیا میں دوڑ کے آؤں. اللہ کہہ رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے بات, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. ہاں غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں, کیونکہ ہم دونوں ہی انسان ہیں. خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. ایک دوسرے پر الزام تو لگاتے ہیں مگر اپنے گریبان میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. ارے غلط فہمیوں نے دوریاں پیدا کر دی دین سے, مگر غلط فہمیوں نے دوریاں پیدا کر دی دین سے, مگر ورنہ برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, توبہ کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ پاک اپنا فرما بردار بنا لے, ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو فرما بردار بنا. یہ سب سے بڑی بنیاد ہے گناہوں کی بنیاد نافرمانی ہے. آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا, کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے, میں ان سے سوال تو نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی ہے. عزازیل نے, شیطان نے, ابلیس نے سب سے پہلا گناہ جو کیا نافرمانی کی. اللہ نے سجدے کے لیے کہا, انکار کر دیا. اور نافرمانی کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے, ہماری اولاد نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتی. اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کی محنت کی جائے. جب ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر وہ گناہوں سے بچیں گے. آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہے نافرمانی. اور دوسرا گناہ کون سا ہوا آسمانی دنیا میں؟ ارے بولو نا. نافرمانی ہو گئی, خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے, بھول ہو گئی, کھا لیے, تو اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد میں کیا ہوا؟ ہاں ایک نے توبہ کی, دوسرے نے توبہ نہیں کی. جس نے توبہ کی وہ محبوب بن گیا, اور جس نے توبہ نہیں کی وہ مردود بن گیا. تو توبہ. اور پھر زمینی دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ نافرمانی. خون بعد میں ہوا, پہلے نافرمانی ہوئی. والد کی نافرمانی کی قابل نے, ہاں قابل نے نافرمانی کی والد کی, پھر خون کیا. تو نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے.
یہ چیز اپنے بچوں کو بتلائی جائے اور اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کی محنت کی جائے، اور فرما بردار جب بنیں گے جب وہ اللہ کے راہ میں نکلیں گے۔ اس لیے نیتیں کرو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں خود بھی نکلیں گے اور ان کو بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں جیتی جاگتی مثال ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کر کے زندگی بدلی بھائی، اس کے علاوہ نہیں بدلتی۔ کوئی مجھے کہتا نا فلم انڈسٹری چھوڑ دو، میرا باپ بھی کہتا تو میں نہیں مانتا، ہاں کوئی نہیں، کسی کی نہیں سنتا۔ وہ دنیا کی لذت، وہ دنیا کا مزہ، وہ دنیا کی عیش و عشرت وہ الگ ہی ہے، وہ الگ ہی نشہ ہے، وہ سب سے خطرناک نشہ۔ ہاں لیکن یہ محنت پہ جب لگے، ایمان ترقی کیا، ایمان میں طاقت آئی تو اس ایمان نے روک دیا، ہاں ایمان نے روک دیا۔ توبہ کی توفیق ہوئی، توبہ کیے، اللہ پاک نے زندگی کو بدل دیا۔ اس لیے آپ لوگ بھی سب توبہ کریں، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، اور اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا دیں۔ اس محنت کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر یہ نشوں کی اور یہ ساری برائیوں کو دور کرنے کا علاج دعوت کی مبارک محنت کریں گے سب انشاءاللہ۔ سب 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائے ہاتھ دو گے؟ ماشاءاللہ پورا مجمل، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ اس محبت کو تو تیری محبت سے بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غور سے دیکھ بیٹا اور پہچان لے، مجھے راکی کہتے ہیں، راکی۔ میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ سارے اسٹوڈنٹ کا باپ ہوں، اور باپ سے نظریں ملاؤ گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔